کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا وہ کون سا ایسا مدد کا اشارہ ہے جو ہماری تاریک زندگی کو روشن کرنے والا ہے؟ یاد رکھیں، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے نا، تو یہ نشانیاں اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے؟ اللہ آپ کی من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ یاد رکھیں، جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے نا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر اپنا کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے کہ دل کی بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی سے حصول سے ممکن ہے۔ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہے کہ کوئی ایسا اشارہ آپ کو ظاہر ہو جو آپ کے اس بے چین دل کو مطمئن کر دے۔ اور اگر آپ اپنے زندگی کے راستے ہموار ہونے کے لیے انتظار میں ہیں نا، تو یاد رکھیں، جب اللہ کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے نا، تو وہ ہر روز اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر پھر وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کی محبت پر بہت مان ہے۔ اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہیں آپ، اور جانتے ہیں تب اللہ آپ کی دعا سننے کے باوجود بھی عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ دیر اس سے اور مانگتے رہیں، اس کو منائیں۔ دعا کی قبولیت کی تو وہ پہلے ہی آپ کی بات مان چکا ہوتا ہے، بس آپ کو سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہیں نا، کیا پتہ آپ کا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی چاہ سے نواز دے۔ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولنے والا ہے، بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر توکل رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم گر جاتے ہیں سجدے میں۔ آپ کی تکلیف ایک بوند کی طرح ہے، اور رب کی آپ سے محبت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ آپ کے مسئلے بہت چھوٹے ہیں۔ رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اپنے ارادوں میں مخلص رہا کریں، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پائیں گے آپ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس دل کی مدد کرے گا جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ آپ بھی اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ کر دیکھا کریں، پھر دیکھا کریں اللہ کی مدد آپ پر کیسے آتی ہے، کیا آپ کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو آپ کے دل کو بے چین کرتے ہیں، بس اللہ سے اپنے لیے مدد مانگا کریں، پھر دیکھیں کیسے ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ اور جو چیز ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں آتا کیوں نہیں ہے صبر کرنا، کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا ہے، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے مدد طلب کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے اور ہم اس سے مانگیں اور وہ ہماری مدد کر دے۔ اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ اللہ ہم سے ہمارے لیے ہمیں غم سے دور کر دیتا ہے، اور ہمارے لیے ہے،
اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ آپ کا اظہار کرنا، آپ اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ تعالیٰ تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار کرنا بہت پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو متوجہ ہو جاتا ہے وہ۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے کہ اے میرے رب میری دعا قبول کر، میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے مدد کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے باوقت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہے کہ آپ خود ان تک لاؤ تاکہ آپ یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے آپ کی آشنائی ہو۔ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت میں مل کر ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ آپ کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو آپ کی مدد کرے؟ اور ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذریعہ نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک ایسے فرماتے ہیں تو کیوں آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی سبب نہیں بنائے گا؟ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ ہی ہمیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ تو بس صرف کوشش ہے، اور کوشش کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ سے طلب کرنے کے۔ بے شک وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہمارے لیے وسیلے بنانے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حالات کچھ بھی ہوں، اپنے رب سے دعا مانگنا آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ ممکن اور ناممکن تو صرف آپ کی سوچ میں ہوتا ہے۔ آپ کا رب تو اندھیروں میں بھی دیا جلانے پر قادر ہے، تو اس کے لیے آپ کی دعا پہ کن کہنا کون سا مشکل ہے کہ وہ آپ کی مدد نہ کرے مانگنے پر بھی؟ بس اپنے رب سے اسی یقین سے دعا مانگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے سر و سامانی کے عالم صحرا میں اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اور اللہ نے ان کے لیے غیب سے راستے بنا دیے تھے۔ تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب آپ کے لیے بھی بند دروازے کھول دے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے وہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے ہمیں ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس ہمیں اپنی دعاؤں کا تسلسل بڑھاتے رہنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ جب ہم اپنا اللہ پر یقین پختہ کر لیں گے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے وقت کا صبر کر لیں گے اور اپنے اللہ کے سپرد کر دیں گے اپنے معاملات، مدد مانگنے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی راستوں سے، ایسے راستوں سے آپ کی غیبی مدد کریں گے کہ جس کا گمان بھی آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی وہ رکی ہوئی دعا جو آپ نے کبھی ایک وقت میں مانگی تھی اللہ سے رو رو کر، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کس طرح سے معجزانہ طور پر قبول کر دینی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ان سب چیزوں کی قبولیت کے لیے آپ کے پاس صبر اور بھروسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس چیز کا یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے،
اور اس بات پر آپ نے یقین رکھنا ہے کہ جب آپ نے اللہ سے مدد طلب کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کی ایک دن مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔